بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل کوشش سے میاں بیوی کے جھگڑوں میں کمی نہ آ رہی ہو، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت جا پہنچی ہو۔ صلح ہو جائے گی، محبت و الفت دل میں بھر جائے گی۔ ایک عورت کو اس کا شوہر طلاق دے رہا تھا، 3 دن کے اندر صلح ہو گئی اور ٹوٹتا گھر بس گیا۔ گھروں میں سکون پھیلانے، میاں بیوی میں انتہائی محبت اور گھریلو جھگڑوں سے نجات کے لیے انتہائی طاقتور عمل پریشان بہن بھائیوں کے لیے آزمودہ عمل لائے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر بار آپ کو مجرب اور آزمودہ وظائف کی ویڈیو بآسانی مل جائے۔ دلوں میں محبت پیدا کرنے کی آزمودہ آیت بتانے سے پہلے ایک بھائی صاحب جو کہ ڈاکٹر ہیں، ان کی درخواست پر ان کی روداد عرض کرتے ہیں۔ ضرور توجہ کریں۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ میری اہلیہ انتہائی نیک، 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار اور تلاوت قرآن اور سارا دن وظائف اور مسنون اعمال کرنے والی باپردہ خاتون ہیں۔ گھرداری میں لاجواب، کھانے بے مثال بناتی ہیں۔ ہنسی خوشی زندگی کا آغاز ہوا۔ صبح کا نکلا، رات کلینک ختم ہونے کے بعد جب گھر لوٹتا تو باوجود میری خواہش کے اہلیہ نے مجھے بخوشی وقت نہیں دیا، ہمیشہ سستی کی۔ یہ معاملات دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ شروع میں خاموش ہو جاتا، مگر بات جب حد سے گزر گئی تو ہمارے گھریلو معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ مجھے اس کی چھوٹی چھوٹی بات بری لگنا شروع ہوئی۔ جب اسے احساس ہوتا کہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ تھوڑی سی توجہ کر لیتی تو معاملات سدھر جاتے۔ اس کی بری بات میں بھی مجھے پیار نظر آتا اور میں نظر انداز کر دیتا، مگر اس کی یہ سستی عادت میں بدل گئی اور اب معاملات یہ ہیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک گیا ہوں۔ ہر وقت مسنون اعمال، نظروں کی حفاظت کرنے والا، 5 وقت کا نمازی بیوی کی توجہ سے محروم ہوا اور گناہوں کی دلدل میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ میں نے بیوی سے مطالبہ کرنا چھوڑا، بیوی نے بھی میری ضروریات کا خیال رکھنا مزید چھوڑ دیا اور پھر میں غلط راہوں پر چلا۔ گھر میں بے برکتی آ گئی، خوشحالیوں کی جگہ لڑائی جھگڑوں اور ہر وقت کی نوک جھونک نے لے لی۔ آج میری اہلیہ کو گھر چھوڑے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ آخر غلطی کس کی تھی، میرا گھر کیوں برباد ہوا۔ میری اہلیہ چاہتی تو میرے لیے وقت نکال سکتی تھی۔ اس کو بارہا کہا تھا کہ تمہارا جذباتی پن اور میرا غصہ کم ہونا چاہیے۔ اسے کئی بار سمجھایا کہ خود کو صاف ستھرا رکھا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، گھر کو کمرے کو صاف ستھرا رکھا کرو، بات دھیمی آواز میں کیا کرو، چلایا نہ کرو، مگر اس کی ان عادات نے میرا دل اور میرا گھر اجاڑ دیا۔ آج اجڑے گھر میں اکیلا بیٹھا سوچوں کے سمندر میں گم ہوں۔ افسوس میری اہلیہ نے حقوق اللہ کا تو خیال رکھا، مگر حقوق العباد یعنی میرے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہ کی۔ میری خاص طور پر خواتین سے گزارش ہے کہ آپ کا شوہر سارا دن محنت کے بعد گھر لوٹتا ہے، خدارا اس کو وقت دیں، اس کے اوپر چلانا، جذباتی لہجے میں بات کرنا چھوڑ دیجئے۔ مرد سے بھی کبھی کوئی خطا نہ ہوگی، وہ سارا دن یہی باتیں سنتا، کڑتا جلتا گھر آتا ہے، اس کے دکھ لے لیجئے اور محبت کے پھول اس پر نچھاور کیجئے کہ اگلے دن دوبارہ تازہ دم ہو کر آپ اور آپ کے بچوں کے لیے حلال رزق لا سکے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنے گریبان میں ایک مرتبہ ضرور جھانکیں۔ جہاں بیوی شوہر کو قصوروار ٹھہراتی ہے، وہیں بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرے، کیونکہ میاں اور بیوی دونوں کی باہمی محبت اور تحمل مزاجی سے ہی ایک گھر خوشیوں کا گہوارہ بنتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں
اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، شوہر کی تابعداری کا اتنا اجر اور مقام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے میاں اور بیوی دونوں کو اپنے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مرد کو ماں اور بیوی دونوں کے حقوق احسن طریقے سے ادا کرنے چاہیے اور بیوی پر جو حقوق شوہر کے ہیں وہ ان کو بخوبی نبھائے۔ گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان احادیث پر عمل بہت ضروری ہے، اور جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں یہ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار اور درمیان میں 313 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں یا سارا دن کھلا پڑھیں۔ مسلسل ورد میں رکھیں۔ جس کا شوہر بیوی سے دور بھاگتا ہو وہ بیوی یہ پڑھے، یا بیوی شوہر پر توجہ نہ دیتی ہو تو شوہر یہ عمل کرے۔ ایک عورت کا شوہر اسے طلاق دینے والا تھا، 3 دن کے بعد ہی دونوں میں صلح ہو گئی۔ اس نے یہی وظیفہ پڑھا۔ بہت مجرب اور پر اثر عمل ہے۔ مسلسل اسی آیت کو اپنے ورد میں رکھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ محبت کے لیے با کمال آیت ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اس آیت کو اپنے معمول میں رکھیں۔ فجر اور عشاء کے بعد 313 مرتبہ روزانہ پڑھیں یا 1.25 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوسروں میں لازمی شیئر کریں تاکہ کوئی ٹوٹتا گھر بس جائے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ جزاک اللہ۔